الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگوں اور دوستوں، اور گھروں پر سن رہی دینی ماں بہنیں، مسلمانوں کو ہر دور میں آزمائش سے گزرنا پڑا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اعلان کیا، اس دن سے ایمان والوں پر حالات رہے۔ جن لوگوں نے اس دین حق کو قبول کیا، ان کو آزمائش سے گزرنا پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیفیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی تکلیفیں، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائشیں ہمارے سامنے۔ مٹھی بھر لوگ تھے مکہ مکرمہ میں، اور اکثریت مکے کی اور وہاں کے سردار سرکار کے اور سرکار کی دعوت کے دشمن تھے، اور جو بھی دین قبول کرتا تھا اس کے دشمن تھے۔ صرف دشمن ہونے پر وہ اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی دشمنی نکالنے کی ان کے پاس طاقت بھی تھی۔ وہ کارروائی بھی کرتے تھے ظالمانہ اور سفاکانہ۔ اور مسلمان اتنے کمزور تھے کہ برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا، انتہائی طور پر برداشت کر رہے تھے۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا رہی ہیں۔ انہوں نے دین کے لیے پہلی قربانی پیش کی، اور ظالموں نے اور کافرین نے بہت شدت کا ان کے اوپر حملہ کیا، برچھوں سے ان کو زخمی کر دیا۔ دنیا سے جا بھی رہی ہیں اور اپنے بیٹے کو نصیحت بھی کر رہی ہیں کہ اگرچہ یہ خون بہتا ہوا تو نے دیکھا ہے،
لیکن دامن مصطفیٰ اس کی وجہ سے کہیں چھوٹ نہ جائے، اس کا خیال رکھنا۔ اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ جمے رہے، برداشت کرتے رہے۔ حدیث شریف میں ایک مضمون ہے کہ ایمان والوں کو ہر دور میں کتنا برداشت کرنا پڑا ہے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج ہماری بڑی تعداد ہے، نمبر بہت بڑا ہے ہمارا، لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں، اعمال کے اعتبار سے، یقین کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے غفلت کا شکار ہیں ہم لوگ۔ ایک ایسا اسلامی ملک کہ جہاں لوگ اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم سنیما گھر بنائیں گے۔ وہ سنیما گھر بنانے میں، عورتوں کو بے پردہ کرنے میں، عورتوں کے لیے آزادانہ قوانین بنانے میں لگے۔ دوسری طرف شام میں قتل عام جاری ہے، بمباری ہو رہی ہے، جوان مارے جا رہے ہیں، عورتیں ماری جا رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ جانے والے علماء سے عورتیں پوچھتی ہیں کہ ہماری عزت بچانے کے لیے ہم خودکشی کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ جائز ہے ایسے وقت میں خودکشی کرنا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ نہیں؟ بچہ مرتے مرتے کہہ رہا ہے کہ کل اللہ کو جا کر تمہاری یہ تمام ظلم کی داستان سناؤں گا۔ اور ایک طرف ہماری قوم ہے کہ عیش و عشرت سے، بنگلوں سے، مکانوں سے، کھیل سے، سنیما سے، عیش و عشرت سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہے جن کو نان شبینہ نہیں ملتا؟ بڑی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، بڑی بے فکری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے، ہمارے ہاتھ دعا کے لیے بھی نہیں اٹھتے۔ ان لوگوں کے لیے کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں، پہنچ نہیں سکتے تو ہر نماز کے بعد دعا کا معمول بناؤ اور اپنے شامی بھائیوں کے لیے دعا کرو۔ وہ سب ہمارے بھائی ہیں، ان کو تکلیف کا ہونا، ہمیں تکلیف کا ہونا ہے۔ ہمارا لقمہ اترے کیسے جب ہمارے بھائی تڑپ رہے ہیں خون کے اندر؟ ہمیں رونا بھی پڑے گا، اللہ سے مانگنا بھی پڑے گا، اور یہ بات کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا کہ ہر زمانے میں آزمائش سے دوچار رہا ہے اسلام اور مسلمان، تو وہ آزمائش کا دور ان کا ہے۔ لیکن بے خبر اور غفلت کے ساتھ بیٹھے مت رہو۔ اگر ایسی غفلتیں رہی تو وہ حالات یہاں آتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ کیا کرو گے اگر ہم نے کسی کی مدد نہیں کی، ہم کسی کے لیے نہیں روئے، ہم نے کسی کے لیے آنسو نہیں بہائے، ہم نے کسی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، ہم نے کسی کے لیے دامن اللہ کے دربار میں نہیں پسارا؟ ہمارے لیے کون پسارے گا؟ کون ہماری مدد کو آئے گا؟ کون ہمارے لیے روئے گا؟ جب حالات آئیں گے تو ہم اکیلے نہیں ہو جائیں گے۔ جنازوں میں لوگ اس لیے شامل ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جنازے میں بھی لوگ آئیں، ورنہ ہمارا جنازہ کون اٹھائے گا؟ تو ان پر حالات آئیں تو وہ بھائی ہیں ہمارے، انما المؤمنون اخوہ۔ جب ان پر ایسے سنگین حالات آئے ہیں کہ جن کو سن کر سخت سے سخت دل والا رو پڑتا ہے،
جن کو دیکھ کر آنسو تھمتے نہیں ہیں، معصوم بچوں کے خون دیکھے نہیں جا رہے ہیں، ایسے سنگین حالات سے اس وقت شام کا علاقہ جو نہایت مبارک علاقہ ہے، انبیاء کرام کا محور رہا ہے، ایسا علاقہ ہے، مبارک مقامات سے بھرا ہوا علاقہ ہے، اس کو برباد کرنے کے پیچھے دنیا لگی ہوئی ہے، اس کو تاخت و تاراج ایک ایک ملک کو لیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، پھر دوسرے ملک کو لیا جاتا ہے، پھر اس کو ختم کیا جاتا ہے، پھر تیسرے کو لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہم لوگ دہشت گردی مٹانے کے لیے نکلے ہیں، دہشت گردی مٹانے کے نام پر خود دہشت گردی کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوموں کا جس کا کوئی قصور نہیں، لیکن اسرائیلی پالیسی ہے کہ نسلوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان کی نسلوں کو فرعون نے ختم کیا تھا، تاکہ ان کا کوئی آدمی جو ہے وہ تخت کے اوپر براجمان نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے فرعون ظالم کو مروا دیا، لیکن وہاں سے آئیڈیا سیکھ کے آئے ہیں کہ فرعون نے نرینہ جتنے بھی بچے تھے 90,000 بچوں کو قتل کروایا تھا تاکہ اس کا تخت سلامت رہے۔ آج دنیا والے اسلام کو غلبہ نہ حاصل ہو جائے اس کے لیے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ چلو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن دنیا میں اربوں خربوں مسلمان ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ لوگ جو پوری دنیا میں امن کا جھنڈا اٹھا کر چلتے ہیں، ان کو کیا یہ ظلم اور بربریت نظر نہیں آتی؟ وہ کہاں ہیں؟ ان کی انسانیت کہاں سوئی ہوئی ہے؟ انگلینڈ میں ایک آدمی مرتا ہے تو پوری دنیا کو سر پر اٹھاتے ہیں، وہاں روزانہ ہزاروں لاشیں پڑ رہی ہیں، گاڑیوں میں سے اتار کر جوانوں کو گولیاں ماری جا رہی ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ کیوں اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی؟ کیا ہمارا خون نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ انسان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے؟ کیا ہمیں اپنے مذہب پر چلنے کا حق نہیں ہے؟ لیکن یاد رکھو دوستو، ہمارا خواب غفلت میں پڑا رہنا یہ کسی طرح سے عذر نہیں بنے گا اللہ کے یہاں۔ دامن پکڑیں گے وہاں والے اور کہیں گے تم کھا رہے تھے، پی رہے تھے، سو رہے تھے، کھیل رہے تھے، تماشے دیکھ رہے تھے، لیکن تمہاری آنکھوں میں آنسو تک نہیں آئے، تم نے قنوت نازلہ نہیں پڑھی، تم نے دعائیں نہیں کی ہمارے لیے، اتنا تو تم کر سکتے تھے نا۔ حدیث شریف میں ایک مضمون آتا ہے، حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دین کے سلسلے میں مداہنت اور آنکھ مچولیاں کرنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، سرکار نے مثال سے ثابت کیا ہے، سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں ایک 2 منزلہ کشتی ہے، اس کے اندر قرآن اندازی ہوئی کہ کچھ لوگ نیچے کے طبقے میں رہیں گے، کچھ لوگ اوپر کے طبقے میں رہیں گے۔ یاد رکھو کہ سرکار کی مثالیں قرآن کی مثال کے بعد بہترین مثالیں ہیں، سمجھایا ہے بات کو مثالوں کے ذریعے سے۔ تو کشتی کے 2 طبقے ہیں، 2 اسٹوری ہے، ایک نیچے والا طبقہ، ایک اوپر والا طبقہ۔ قرآن اندازی ہوئی، کون اوپر رہے گا کون نیچے رہے گا۔ ایک جماعت مالداروں کی اوپر چلی گئی، ایک نیچے رہ گئے۔ اب نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو اوپر جانا پڑتا ہے۔ اوپر جانے کی وجہ سے چند دنوں کے بعد نیچے والوں نے سوچا کہ اوپر والوں کے آرام کے اندر خلل آ رہا ہے، پریشانی ان کو ہو رہی،
تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. مشورہ یہ کیا کہ بیچارے اوپر والوں کے آرام میں کتنا خلل آتا ہے، ہم لوگ بار بار پانی لینے کے لیے جاتے ہیں، پانی تو ہمارے نیچے ہی ہے، لہذا اوپر جانے کے بجائے نیچے ہی سوراخ کر لیا جائے، پانی ملنا شروع ہو جائے گا، اوپر والے آرام سے رہیں گے. تو نیچے انہوں نے کھٹ 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 سوراخ کرنا شروع کر دیا. جب اس کھٹ کی آواز آئی تو اوپر والے چوکنا ہوئے. سوئے تھے، غفلت کی نیند سو رہے تھے، لیکن بہت آواز آئی تو ان میں سے ایک آدمی نیچے اترا. اس نے نیچے آ کر پوچھا، بھائی کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہم لوگ تم کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ جواب دیا کہ آپ حضرات کو تکلیف ہوتی ہے، ہمارے بار بار آنے سے، پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے، لہذا ہم لوگ نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں. ہمارے نیچے تو پانی کا ڈھیر ہے، پانی کا خزانہ نیچے ہی ہے. لیکن اللہ کے بندو، یہ آرام پہنچانے کا طریقہ نہیں ہے. مر جائیں گے ہم لوگ اگر نیچے سوراخ ہو گیا، پانی بھر جائے گا، کشتی ڈوب جائے گی. اس نے اوپر اعلان کیا کہ بھائی نیچے والے ہم کو آرام پہنچانے کی کارروائی میں لگے ہیں. جتنے سوئے تھے سب دوڑے. کسی نے یوں نہیں کہا کہ حضرت مفتی صاحب آپ سمجھائیے، آپ کی بات مان جائیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت مولانا آپ چلے جائیے، آپ کی بات مان جائیے. سب دوڑے اور سب نے کہا، کیونکہ سب کو جان پیاری ہے، سب دوڑے اور سب نے مل کر سمجھایا کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ تکلیف جو ہم کو ہو رہی ہے یہ ہم کو منظور ہے، لیکن یہ جو آپ آرام پہنچانا چاہتے ہیں ایسا آرام ہم کو منظور نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں جب دین پر آ پڑے تو پھر انتظار مت کرو کہ وہ کہے گا، یہ کہے گا، فلاں کہے گا. آگ لگے گی تو سب دوڑیں گے، بجھانا ہے آگ کو. اب جس کے ہاتھ میں جو پانی آئے گا، نالی کا پانی آیا تو وہ ڈالے گا، حوض کا پانی آیا تو وہ ڈالے گا، نل کا پانی آیا تو وہ ڈالے گا. اب نالی والا یہ نہیں سوچے گا کہ پانی ناپاک ہے، یہ ڈالوں گا تو بلڈنگ ناپاک ہو جائے گی. بھئی آگ بجھانا اصل کام ہے. اس وقت دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، اس لیے کسی کا بیٹھا رہنا مداحنت ہے. اپنے حد تک کوشش کرو، اپنے حد تک دعائیں کرو، گھر والوں کو سمجھاؤ، اللہ سے مانگو، دیکھو یہی راستہ ہے، اور دین پر آ جاؤ، یہی راستہ ہے. یہ سب تکلیفیں اور حالات جو آ رہے ہیں، دین جتنا چھوٹتا جائے گا مت سمجھو کہ حالات درست ہوں گے. دین چھوٹے گا تو حالات بگڑتے جائیں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکیوں میں اور سمندروں میں حالات آئے ہیں ہمارے اعمال کی برائیوں کی وجہ سے، ہماری کمائی کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. تو مت سمجھنا کہ ہم بیٹھے رہیں گے تو حالات درست ہو جائیں گے. حالات کو درست کرنا ہوگا تو اپنی زندگی کو درست کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو خیال اپنے حالت کے بدلنے کا. اپنی حالت کو بدلو. ہر آدمی جائزہ لے، کہاں کمی ہے، کیا کوتاہی ہے. میں نمازوں میں کوتاہی کر رہا ہوں، میری اولاد نمازوں میں کوتاہی کرے. اپنی اولاد کے لیے بھی مانگو. بڑے ہو گئے ہم لوگ نہیں بول سکتے، لیکن اللہ کے سامنے رو سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے دوستوں مانگنے والا.
اور دنیا والے دیتے ہیں، دن کو دروازہ کھلا ہوتا ہے، رات کو بند ہوتا ہے، اور اوپر والے کا دروازہ جب سب کے دروازے بند ہوتے تب کھلا ہوتا ہے، جب لو اس سے، جب مانگو وہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اس نے اعلان کیا ہے مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہم بے فکر پڑے ہیں، تہجد تو کیا پڑھیں گے، ہم سے 5 نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہیں، اور وہاں لوگوں کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تہجد میں اٹھو اور مانگو، اللہ تعالیٰ دعائیں ایسے وقت میں قبول فرماتے ہیں۔ غفلت کی نیند کب تک سوئیں گے ہم لوگ؟ بہت سوئے، حالات بگڑ رہے ہیں، عالمی طور پر حالات مسلمانوں کے سنگین ہو گئے، ایک ایک ملک کر کے تباہ کرنے کی کوششیں، سازشیں اسرائیلی جاری ہے۔ حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں پہ زخم کھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکی زندگی میں آئے۔ حضور کی پیشین گوئی بھی سنو، یہ کتنے بھی حالات سنگین ہو جائیں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، خون کی ندیاں بہائیں گے۔ تاتاریوں نے بہت ظلم کیا تھا، لیکن ایک دن تاتاری خود مسلمان ہو گئے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا جماع اور اللہ والوں کی استقامت دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل بدلے، ان کی زندگیاں بدلی۔ تاتاری خود مسلمان ہو گئے، جو مسلمانوں کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے ان کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ تو دعاؤں سے حالات بدلتے ہیں، تقدیریں بدلتی ہیں۔ تو اب سونے کا وقت ختم ہوا، اب جاگنے کا وقت شروع ہوا، اب بیداری چاہیے، چوکن نہ ہو جاؤ، مت چھوڑو نمازیں، مت چھوڑو قرآن، مت چھوڑو ذکر، مت چھوڑو اللہ کی یاد، مت چھوڑو اللہ کا دامن، مت چھوڑو سنتوں کا طریقہ، آ جاؤ دین کے اوپر۔ یہی راستہ ہے بچنے کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے ہمارے لیے بچنے کا۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ کون ساتھ ہے آپ کے؟ کوئی حکومت آپ کے ساتھ ہے، کوئی عدالت آپ کے ساتھ ہے، کوئی پولیس آپ کے ساتھ ہے، کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ۔ آپ کے ساتھ اللہ ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بھی ہم نے لڑائی کر رکھی ہے، اس کے احکام کو توڑ توڑ کے اس کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کی مدد اللہ کو ناراض کرنے والوں کے ساتھ کیسے آ سکتی ہے؟ قرآن کریم نے کھلم کھلا اعلان کیا، غلبہ بھی تم کو دوں گا، یہ اعلان بھی کیا، لیکن کنڈیشن لگا دیا کہ غلبہ کب دوں گا، اور غلبہ نہیں دوں گا تو نہ دینے کی وجہ کیا ہوگی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا۔ تمہاری مدد کروں گا، مدد کرنے کی شرط بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ فرمائیں تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ آج ہمارے قدم اکھڑ رہے ہیں اس بنا پر کہ دین سے قدم اکھڑے تو دشمنوں نے ہمارے قدم اتارنے کی محنت کر ڈالی۔ تو جم جائے نا اگر ہمارے قدم دین کے اندر، نمازوں کے اندر، تلاوت کے اندر، عبادت کے اندر، ذکر اللہ کے اندر، دعاؤں کے اندر، سنتوں کے اندر، یہی تو ہے ہمارا سرمایہ، یہی تو ہے ہمارا لینے کا راستہ، یہی تو ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو لکھ کے دے دیا پرتھوی ویدار چوہان نے، کل چھوڑو اجمیر، ضرورت نہیں ہے تمہاری ہم کو۔ اتنا بڑا عملہ اسٹاف لے کے بیٹھے ہو، خانقاہ لے کے بیٹھے ہو، ہزاروں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ہم کو خطرہ ہے ہماری حکومت پر کہیں قبضہ نہ کر لو۔ انہوں نے کہا تو ہماری ٹوٹی ہوئی چٹائی اتنا بڑا حکومت ہے، ہم کو کسی اور حکومت کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہارے تخت شاہی کی ضرورت۔ خدا کی یاد ہے طاقت ہماری، مسلح ہے ہمارا تخت شاہی۔ اللہ کی یاد، ہماری طاقت کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، وہ ہماری طاقت ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو، اللہ فرماتے ہیں میں تم کو بھولوں گا نہیں۔ ہم نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی تم کو بھلا دوں گا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
مجھے اگر تم نے بھلا دیا، نسیان میں رکھ دیا اور خدا فراموشی اگر ہو گئی تو تم نہ ہے نا انسان نہیں رہو گے، حیوانوں جیسی زندگی گزارو گے۔ آج ہماری زندگی ایسی ہو گئی بالکل، جبکہ ہم کو اشرف المخلوقات اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا متوالا قرار دیا گیا ہے۔ کتنا کھلم کھلا اعلان قرآن کریم کا۔ اور مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے کلام کو سچا مانا ہے کہ نہیں؟ میں نے اور آپ نے، امت نے اس قرآن کے ایک ایک حرف کو اگر سچا مانا ہے اور قرآن کریم کے وعدے کو سچا مانا ہے تو پھر یہ بات ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے جو قرآن کریم نے کہا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اگرچہ چاروں طرف غم کے بادل ہیں لیکن مت گھبراؤ، نا امیدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ گھبراؤ مت، حالات آئیں گے، مت ڈرنا، جمے رہنا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تمہارے ساتھ آئے گی۔ جب تم دین پر جب جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ آنا طے کر دے۔ سرکار کے پاس بیت اللہ شریف کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں اور حضرت خباب غمگین آئے ہیں، دکھی ہو کر آئے ہیں، حالات کی شکایت لے کر آئے ہیں کہ سرکار یہ چاروں طرف سے حالات ہیں، دشمن سانس نہیں لینے دیتا، پٹائی کا سلسلہ ہے، جس گلی میں جاتے ہیں گھیر لیتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں مارے جاتے ہیں، پیٹے جاتے ہیں۔ کیا کریں سرکار؟ دین حق ہونے کے باوجود اتنی پٹائی، اتنا ظلم، اتنا ستم، اتنی بربریت، لوگ یہی کہتے ہیں اتنے حق پر ہیں تو پھر اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی مدد کے آنے کی شرائط کو پورا کیا ہے آپ نے کیا؟ شرائط پوری کرو تو اللہ کی مدد آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھک گئے؟ ابھی تو آغاز ہے، اتنے میں تھک گئے؟ ابھی تو اور حالات آنے ہیں۔ تم سے پہلے والوں پہ جو حالات آئے وہ ابھی تم پر کہاں آئے؟ سرکار پہلے والوں پہ کیا حالات آئے؟ فرمایا پہلے والوں کو تو بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا جاتا تھا، ایک آدمی ادھر سے آرا پکڑتا تھا، ایک آدمی ادھر سے آرا پکڑتا تھا، اور جس کے سر پہ آرا رکھتا تھا اس کا قصور یہ کہ اس نے ایک اللہ کو مانا ہے، دین حق کو مانا ہے، نبی کا دامن تھاما، یہ اس کا قصور ہے۔ آج ہمارے مارے جانے کا اور پیٹے جانے کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ مسلمان ہے۔ یہ آئے دن ہمارے اوپر ہندوستان میں بھی جو طرح طرح کے مظالم کا سلسلہ چل رہا ہے، آج یہاں کر دیا، کل وہاں کر دیا، پرسوں وہاں کر دیا، کہیں مسلمان کو مار دیا، کہیں اتار کر مار دیا، کہیں ٹرین کے اندر مار دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی چیز ہے، الگ الگ جگہ پر وہ اندر سے جو زہر ہے نا، وہ جو میڈیا نے بھرا ہوا زہر ہے کہ مسلمان خطرناک ہوتے ہیں، ان کو ختم کیا جائے، حالانکہ مسلمان امن و امان سلامتی کا پیامبر ہے، لیکن اس کے خلاف پروپیگنڈا اتنا ہے۔ تو دوستو اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، صبر و برداشت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہماری گاڑی چلے گی۔ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، مقابلہ ہم کریں گے تو عبادات سے کریں گے، مقابلہ کریں گے تو اخلاق سے کریں گے، مقابلہ کریں گے تو صبر کے ذریعے سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز تمہارا مددگار ہے، صبر تمہارا مددگار ہے، اس سے تمہاری مدد ہو۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔
مددگار چاہیے تم کو تو تمہیں 2 ہیلپ کرنے والے دے دیے ہیں. یہ 2 اب یقین رکھنا ہے, اعتماد رکھنا ہے, اعتقاد رکھنا ہے. دوستو بیت المقدس جا کے دیکھو, لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے. اس قبلہ اول کے اندر نماز پڑھنا دشوار ہے, اور آج مسجدیں کھلی ہے, ہم پڑھ سکتے ہیں نماز. اذان ہوتی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں, مسجد میں آنے کے بجائے مسجد سے دور جاتے ہیں. تو پھر اللہ کی مدد ہم سے قریب آئے گی کہ دور جائے گی؟ ہمیں وہ آرا چلاتے. بولو کیا کرنا ہے؟ کلمے پہ رہو گے, توحید پہ رہو گے. توحید تو ہمیشہ سے دعوت رہی ہے انبیاء کی. دین کی اصل ہی توحید ہے. زبان سے ذرا بھی توحید کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہتے. یہاں تک کہ 2 ٹکڑے ہو کے یوں گرتا ہے انسان, لیکن زبان کے ٹکڑے ہو گئے, لیکن زبان پر ایک اللہ کے علاوہ دوسرے اللہ کی بات نہیں کہی, دین حق کو نہیں چھوڑا. اور حضرت خباب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جانتے ہو تم سے پہلے والوں کو جو حالات آئے, وہ کھڑا کیا جاتا تھا ایک آدمی کو, لوہے کے کنگے سے اس کے جسم سے گوشت کھرچا جاتا تھا اور نوچا جاتا تھا. سوچو تو صحیح, ایک سوئی چبھتی ہے تو ہمارا عالم کیا ہوتا ہے؟ نیا پک جاتا ہے تو پورا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو لوہے کی کنگھی سے جسم سے گوشت کھینچ رہے ہوں گے تو کیا عالم ہوگا؟ لیکن زبان پر کلمہ حق کے علاوہ کچھ نہیں آیا. لیکن یاد رکھو اے خباب, ایک دن ایسا آئے گا, اتنے سنگین حالات کے باوجود یہ دین مٹے گا نہیں. یہ دین جو ہے یہ حالات کی وجہ سے پروان چڑھتا جائے گا, پروان چڑھتا جائے گا. تم بھی یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ جو باتیں مخالف چل رہی ہے, یہ مخالف ہوائیں چل رہی ہے, اس کے لیے شاعر کہتا ہے تم بھی یہ باتیں مخالف سے نہ گھبرائے عقاب. یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, تجھے آگے بڑھانا ہے, لیکن حالات کے راستے سے تجھے آگے لے جائیں گے. تیری ترقی ہوگی, تیری بلندی ہوگی, سر بلندی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا. شرط یہ ہے کہ تیرا ایمان جمع ہو تو ہم تجھے جمع دیں گے, لیکن امتحان کے راستے سے تجھے ترقیات کے دروازوں تک پہنچائیں گے, ترقیات کے بام عروج تک پہنچائیں گے. صنعا سے چلے گی ایک عورت تنہا ساز و سامان لے کر, اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر یمن تک جائے گی. کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی آنکھیں اٹھا کر دیکھنے والا نہیں ہوگا, نہ اس کو اپنے مال کے لوٹنے کا فکر ہوگا, نہ اس کو اپنی عزت کے لوٹنے کا فکر ہوگا. ایسے امن و امان کا دور بھی آنے والا ہے, ایمان والوں پر اچھا ایک دور بھی آنے والا ہے. حالات ختم ہونے والے ہیں. یہ آخری سلسلہ ظلم و ستم کا چل رہا ہے, پھر انقلاب کا دور شروع ہوگا, پھر حالات پلٹا کھائیں گے. اللہ کے یہاں یقین رکھو, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو, اعتماد رکھو. اللہ نے وعدہ کیا ہے, وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے. یہ دین کی بقا کا وعدہ کیا ہے, یہ دین باقی رہ کر رہے گا. کوئی دنیا کی طاقت اس کو اپنی طاقتوں سے مٹا نہیں سکے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین ہم نے بھیجا ہے, ہم اس کی نگرانی کر رہے ہیں, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. ہماری نظروں میں کون کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرنا ہے ہم کو معلوم ہے, لیکن پوری کائنات سے کروڑوں کی تعداد میں ایمان کے جھنڈوں کو نکالنا مشکل کام ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہ دین کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے, اللہ کریں گے. دوستو یہ یقین رکھو, نا امیدیاں دل سے نکالو, اللہ کی ذات پر یقین رکھو, دین کا دامن تھام کے رکھو, اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت پر امید رکھو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شام کے حالات کے لیے مختصر دعا کی جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و بارک وسلم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما.
کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اے اللہ جو حالات چل رہے ہیں ان کو سازگار فرما، اے اللہ مظلوموں کی نصرت فرما، مدد فرما، عافیت کے، خیر کے، فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما۔ اے اللہ جن کے خون بہ رہے ہیں ان کے ماں باپ کو سکون عطا فرما، اے اللہ ان کی غیب سے نصرت کے فیصلے فرما، اے اللہ جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ بچوں پر رحم فرما، اے اللہ بیواؤں پر کرم فرما، اے اللہ جن کے گھروں کو آگے لگ چکی ہیں اللہ باغ بنا دے، اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا تو تیرے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہیں، اے اللہ ہماری پکڑ نہ فرمائیے اس پر کہ تم آرام سے کھاتے پیتے رہے اور تمہارے بھائی بہن کٹتے رہے، اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کو سکون عطا فرما دے، پورے خطے میں امن و امان عطا فرما دے، ظالموں کی سر کو بھی فرما دے، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما دے برحمتک یا ارحم۔